कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं, भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। जामियात के वाइस चांसलर, प्रिंसिपल और असातिज़ा से गुफ्तगू में कहा, कश्मीर आलमी सतह का मसला है, भारत उसे दबाने की कोशिश में नाकाम रहा। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है, बुनियादी वजह अक़लियतों पर बढ़ता जुल्म है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फिदनाल हिंदुस्तान है, उनका बलोचों से ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे आइन के तहत काम करें। जो कोई भी रियासत कमजोर बनाने के लिए बयानियों की कोशिश करे, उसकी नफी करें। मार्का हक सबूत है, कौम एक आहिनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत गिरा नहीं सकती। मार्का हक में अल्लाह ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। असातिज़ा कराम पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्लों को बताएं। सवाल जवाब के सेशन में शुरका ने कहा, ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। हमें पाकिस्तान और अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है, उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। पाक फौज के 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज ने शिमाली वजीरिस्तान के जिला शवाल में चेक पोस्ट पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला नाकाम बनाते हुए 6 खारिज को जहन्नम वासिल किया। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल, नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नायक फयाकत अली और सिपाही मोहम्मद हमीद शहीद हो गए। चित्राल में फोर्सेस ने कामयाबी से एक भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी को ठिकाने लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक लोरालाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों ने नेशनल हाईवे पर 30 शहरियों को शहीद कर दिया था। जिला केच में एक और कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद 4 जवानों को खिराजी अकीदत पेश किया। जंग में राफेल तैयारों की नाकामी ने भारत की फजाई ताकत की हकीकत बेनकाब कर दी। फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन और भारतीय हुकूमत में राफेल की कारकर्दगी पर शदीद इख्तलाफात। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम ने भारत में राफेल बेड़े के मुआयने की दरख्वास्त की। नई दिल्ली ने दरख्वास्त सिक्योरिटी खदशात पर मुस्तरद की। फ्रांसीसी टीम तकनीकी मसाइल का जायजा लेना चाहती थी ताकि शुकूक व शुबहात खत्म कर सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फजाइया तरबियत याफ्ता पायलट्स की किल्लत का शिकार है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन खुद मुख्तारी के दिफा से पीछे नहीं हटेगा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से गुफ्तगू। ताजिक सदर ने कसरे मिल्लत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। दोनों रहनुमाओं में दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर ताजिक सदर को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का इयादा किया। सियासी, तिजारती, तवानाई, सिक्योरिटी और इलाकाई रवाबित पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का साइंस, ज़राअत, सन्नत, सयाहत और पन बिजली में ताउन बढ़ाने पर जोर। तिजारती मौक़े बढ़ाने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफाक किया गया। ताजिक सदर ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद शराकतदार करार दिया। इससे पहले दुशंबे में आमद पर ताजिक हम मनसब ताहिर रसूलज़ादा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान ने सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व और कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का बिटकॉइन विकास 2025 से खिताब। अमरीका से पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी की अपील की। कहा, ये कौमी बिटकॉइन वॉलेट कयासराइयों या हाइप के लिए नहीं है। हम इन बिटकॉइन को कभी फरोख्त नहीं करेंगे। ये बिटकॉइन खतरनाक और गैर मुस्तहिक नहीं होंगे। पार्लियामेंट और स्टेट बैंक के बगैर क्रिप्टो काउंसिल कैसे बन गई? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का क्रिप्टो काउंसिल से ब्रीफिंग लेने का फैसला। सेक्रेटरी खजाना ने कमेटी को बताया, वज़ीर आज़म ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए क्रिप्टो काउंसिल बनाई। अभी क्रिप्टो के हवाले से इब्तदाई बातचीत जारी है। स्टेट बैंक और SECP में क्रिप्टो पर अभी तक पाबंदी बरकरार है। जब हुकूमत कोई फैसला करेगी तभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा। क्रिप्टो के लिए 2000 मेगावाट मामले पर सेक्रेटरी तवानाई से भी ब्रीफिंग लेने का फैसला। पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पेशरफ्त पर भारत की नींदें उड़ गई।
کرپٹو ورلڈ کی طرف پاکستان کی پیش قدمی سے بھارت میں کھلبلی مچ گئی. بھارتی میڈیا اور حکومتی حلقوں میں پاکستان کی کامیابی پر تشویش کا اظہار. بھارت نے پاکستان کی پیش رفت کو اپنی اقتصادی پوزیشن کے لیے چیلنج سمجھنا شروع کر دیا. بھارت میں زیادہ تر کرپٹو ٹریڈنگ غیر ملکی پلیٹ فارمز پر منتقل ہو چکی ہیں. پاکستان کی کرپٹو کرنسی کی ترقی سے بھارت میں تشویش کی لہر. اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے نئی امریکی تجویز مانگی. نئی امریکی تجویز میں 2 مرحلوں پر مشتمل 60 دن کی جنگ بندی شامل ہے. حماس 10 اسرائیلی یرغمالی اور اسرائیلی بمباری سے ہلاک 18 افراد کی لاشیں حوالے کرے گا. اسرائیل 1100 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا. اسرائیل غزہ سے انخلاء اور انسانی امداد کی فراہمی میں اضافہ کرے گا. معاہدے کے اعلان کے بعد اسرائیل غزہ میں اقتدار آزاد فلسطینی کمیٹی کو منتقل کرے گا. عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں امداد کی فراہمی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے امریکہ، مصر اور قطر ضامن ہوں گے. ترجمان وائٹ ہاؤس نے تصدیق کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ جلد جنگ بندی ہو جائے گی. غزہ میں دوبارہ معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت. پارلیمنٹ سے خطاب میں بولے غزہ کی خوفناک صورتحال خطرناک ہے. صہیونی فوج کے بڑھتے ہوئے حملوں سے خوف زدہ ہیں. مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کا قیام منظور نہیں. اسرائیل غزہ کی ناکہ بندی ختم کر کے بڑے پیمانے پر امداد کی ترسیل کی اجازت دے. غزہ کے لوگوں کو بھوکا مرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. کے پی میں طوفانی بارشوں کے دوران حادثات. 2 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہو گئے. محمد میں بارش کے باعث آسمانی بجلی گرنے سے 2 مزدور جاں بحق، 1 ڈرائیور زخمی. مردان میں ایک علاقے تخت بھائی میں چھت گرنے سے ماں بیٹی جاں بحق. مالاکنڈ میں چھت گرنے سے خاتون جان سے گئیں. بنوں، کوہاٹ اور گرد و نواح میں تیز آندھی اور طوفان. سوات، دیر، چترال سمیت مالاکنڈ ڈویژن میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. سوات کے علاقے گوالرائی میں سیالہ باری سے فصلیں تباہ ہو گئی. باغات کو نقصان پہنچا. مانسہرہ، بٹگرام، تورخر اور کوہستان میں طوفانی بارشیں. میرپور، کوٹلی، آزاد کشمیر میں بھی موسلادھار بارش. اٹک میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 بچہ جاں بحق، 5 جھلس گئے. کراچی میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ناقابل قبول. نیپرا کا کے الیکٹرک کو انتباہ. لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کی ہدایت کر دی. وارننگ لیٹر میں کہا کہ الیکٹرک عوام کو سستی بجلی کا فائدہ پہنچانے میں ناکام ہے. آپریشنل پرفارمنس بہتر کرے. نیپرا کا کے الیکٹرک کو ختم ہدایت. کہا کہ الیکٹرک اپنے ذرائع سے مہنگی بجلی پیدا کر رہی ہے. طلب پوری کرنے کے لیے سسٹم سے بجلی لینے کے بجائے لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے. گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں. کراچی کا ٹیرف 40، باقی ملک کا 35 روپے کیسے. امیر جماعت اسلامی کراچی نے نیپرا کو خط لکھ دیا. صارفین سے نقصان کی وصولی کا ظالمانہ فیصلہ کسی صورت قبول نہیں. کہ الیکٹرک کی ناکامی کا بوجھ عوام پر نہ ڈالا جائے. ایم کیو ایم نے کہا کہ الیکٹرک معاہدے کے تحت 1 میگا واٹ بجلی بھی سسٹم میں شامل نہیں کر سکی. ہیسکو اور سیپکو ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کا اعلان. کہا اس اقدام سے لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ختم ہو سکے. مورو واقعے پر کہا ایک مردہ ایشو پر کس کے کہنے پر سیاست ہو رہی ہے. جب سڑک بند ہوگی تو پولیس ضرور ایکشن لے گی. گھر جلانے والے سیاسی کارکن نہیں ہو سکتے. یہ تانے بانے کہاں ملتے ہیں، اب سب کو پتہ چل گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے بلدیہ ٹاؤن کراچی میں SICVD کا افتتاح کر دیا. مراد علی شاہ نے کہا بلدیہ کے رہائشیوں کا دل کے علاج کے اسپتال کا مطالبہ تھا جو پورا کر دیا. ایسے ہمارے جو ہے وہ آپ ٹیکس بڑھاتے چلے جائیں اور عیاشیاں آپ کریں. اگر قوم کی معیشت خراب ہے اور آپ ٹیکس لگانے کے لیے جواز بناتے ہیں تو اپنی مراد کم کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ حکمران طبقہ اپنی مراد کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حکمران مراد کم کریں، چھوٹی گاڑیاں استعمال کریں. MNA MPs کی ترقیاتی فنڈز بند کیے جائیں. جاگیرداروں اور بڑے صنعتکاروں پر کیوں ہاتھ نہیں ڈالا جاتا؟ آپ کیوں کاشتکار، کسان، مزدور، تنخواہ دار کو ریلیف نہیں دیتے؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد میں پری بجٹ سیمینار سے خطاب. کہا قوم صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے ہی ترقی کر سکتی ہے. حکومت IPPs کے بجائے قوم کے بچوں پر خرچ کرے. مڈل کلاس ختم ہو جائے گی تو ملک کیسے چلے گا؟ کراچی میں گڈاب سٹی دمبا گوٹ کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر.
حادثے میں 2 خواتین جاں بحق، 2 بچیوں سمیت 3 افراد زخمی، لاشیں سول اسپتال منتقل۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹریلر تحویل میں لے لیا۔ بھارتی چینل اور فوج نے جھوٹی خبروں کے ورلڈ ریکارڈ بنائے، مودی سرکار کے لیے شرمندگی بننے والی سچی خبریں چھپا لی۔ آپریشن سندور کے دوران گودی میڈیا نے کراچی پورٹ تباہ کرایا، بھارتی فوج نے اپنا ہی میزائل دشمن کا کہہ کر ایکس پر شیئر کر دیا۔ این ڈی ٹی وی نے پاکستانی ٹینک راجستھان کی طرف بڑھوا دیے، گودی میڈیا نے GF-17 تھنڈر مار گرانے کا جھوٹ بھی بولا۔ اس کے برعکس بھارتی فوجی بس پر حملے کی خبر چھپا لی۔ ہماچل پردیش میں حملے میں کئی بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، گودی میڈیا اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کی خبر بھی نہ چلا سکی۔ ٹائمز آف انڈیا نے پہلے یہ خبر ویب سائٹ پر چلائی، پھر ہٹا دی۔ صرف ایک بھارتی چینل خبر نشر کی لیکن دوبارہ نہ چلائی۔ جنگ کے دوران بھارتی میڈیا صرف جھوٹ بول رہا تھا، ان چینلز پر برطانیہ وغیرہ میں توہین کے مقدمے ہونے چاہیے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا، گرین پاسپورٹ پر سفر کا مزہ آ رہا ہے۔ دبئی میں امیگریشن والے کہہ رہے تھے ویل ڈن پاکستان، بھارتیوں کے چہرے دیکھنے والے تھے۔ دنیا کو پیغام گیا، پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ امریکہ اور شام کے سفارتی تعلقات بحال، واشنگٹن نے 13 سال بعد دمشق میں سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا۔ ترکی میں تعینات امریکی سفیر اور شام کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ٹام بیرک نے سفارت خانے کا باضابطہ افتتاح کیا۔ 2012 میں خانہ جنگی بل کے بعد امریکہ نے شام سے سفارتی تعلقات منقطع کیے تھے۔ امریکہ نے گزشتہ دنوں شام پر عائد پابندیاں بھی ختم کر دی تھیں۔ 5 کلومیٹر پیدل چلا لیکن امداد نہ ملی، ذلیل ہو کر مزے کے بجائے بھوکا مرنا پسند کروں گا۔ خان یونس میں امدادی مرکز سے خالی ہاتھ لوٹنے والے فلسطینی کا صبر جواب دے گیا، کہتا ہے 60 سال کا ہوں، فجر کے بعد بھوکا امدادی مرکز پہنچا لیکن ہجوم اور بد انتظامی کی وجہ سے کچھ نہ ملا۔ امریکی اور اسرائیلی امداد دینے کا طریقہ انتہائی خطرناک ہے، اقوام متحدہ کے اداروں سے امداد لیتے تھے اور عزت کے ساتھ رخصت ہوتے تھے۔ تمخا جائے دریا میں، غزہ کی حمایت نہیں چھوڑیں گے، فلسطینی پرچم لہرانے پر ترک کنگ فو چیمپئن کا اعزاز معطل کیا گیا۔ نجم الدین نے احتجاجاً اپنا تمغہ دریائے نیل میں پھینک دیا۔ ترک ایتھلیٹ نے گزشتہ سال یورپین چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتا تھا۔ فتح پر فلسطینی پرچم لہرا کر جشن منایا۔ نجم الدین نے تحقیقات کا سامنا بھی کیا مگر موقف پر ڈٹے رہے۔ میڈل دریا میں پھینکتے ہوئے کہا، جب تک ہم زندہ ہیں یہ زمینیں تمہاری کسی کام کی نہیں۔ فاتحانہ آغاز کے بعد فیصلہ کن برتری لینے کا مشن، پاکستان کی ٹیم دوسرے T20 میں بھی بنگلہ دیش کو ہرانے کے لیے پرعزم۔ دونوں ٹیمیں رات 8 بجے قذافی اسٹیڈیم میں 2-2 ہاتھ کریں گی۔ گرین شرٹس نے پہلے T20 میں 37 رن سے میدان مارا تھا۔ لاہور اور پشاور کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا، خریدار بھاؤ تاؤ میں مصروف۔ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں مکھی چینا بکروں کی دھوم۔